حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو ایک پٹھان نے 10 روپے ہدیہ دیا, پرانی بات, وہ اتنے اخلاص سے دیا نا اس نے, پتہ نہیں کہاں سے چل کے آیا تھا, تو حضرت نے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے اس کو اپنے گھر میں لگا لیا. مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے, تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے ہدیہ دیا, وہ بہت تھوڑا ہدیہ تھا, پتہ نہیں 4 آنے اس زمانے کے, اس سے بھی کم, اور ہدیہ دے کے کہہ رہا ہے کہ آدھے پیسے واپس کر دیں, کھلا کرا کے نا. اس کی مثال جیسے آج کوئی آپ سے کہے کہ 10 روپے ہدیہ دے اور کہے حضرت یہ 10 روپے ہے لیکن 5 روپے واپس کرنا ہے کیونکہ میرے کھلے نہیں تھے, تو میں نے کہا کہ 5 روپے کیا ہو جائیں, تو ہم تو آج کل کوئی ہوگا تو اس کو تو ویسے غصہ ہے کہ ہدیہ 10 روپے ہدیہ دے رہے, تو یہ شرم نہیں آتی, ہم تو کروڑوں روپے کھانے والے لوگ ہیں, ہم تو لاکھوں کھانے والے, 5 روپے دے رہے ہیں, کیا کروں گا, اس کا تو گٹکا بھی نہیں آتا, اور سب کے سامنے ذلیل الگ کر دیا, پوری امت, پورے مجمع میں جو اس نے لا کے دیا تھا سب کے سامنے ذلیل الگ کر دیا کہ اچھا اس کے ہدیوں پہ چل رہا ہوں میں. اور پھر آگے سے کیا کہہ رہا ہے, 5 روپے. واہ, انہوں نے اسی وقت کسی کو کہا بھائی دکان سے جا کے کھلا کراؤ, 5 روپے مجھے دو, اور 5 روپے نہیں تھے اس زمانے, 5 تو بہت تھوڑی رقم تھی, کیونکہ یہ لوگ تکبر سے پاک تھے, یہ جانتے تھے کہ جو مخلص ہے اس کے اخلاص کی قدر اگر نہیں کی تو اللہ کی مدد ہٹ سکتی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا اگر ان غریب لوگوں کو اپنی محفل سے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا پھر. تو یہ سب کو چاہیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ پڑوسی کے ہدیے کا مذاق اڑاتی ہیں. کسی نے کوئی کوفتے بنا کے بھیج دیے ہیں, یہ کیا ہے, ان کے تو پکانے نہیں آتے, بڑی سمجھ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا تحفہ دے دیا ہمیں. ارے بھائی فری پھوکٹ کا دیا ہے نا, پیسے تھوڑی لگے ہیں, اچھا لگے کھا لو, نہیں لگے پڑوسیوں کو پکڑا دو, کسی اور کو کھلا دو, عیب کیوں نکال رہے ہو. کوئی جوڑا دے دیا گفٹ, یہ مجھے تو لنڈے کا لگ رہا ہے, پکڑا دیا. اس طرح کی باتیں, بیچا ہو تو ٹھیک ہے بھائی, پیسے لیے بھائی, پیسے لے کے یہ کیا دیا تو سمجھ میں, وہ تو فری پوکٹ کی ایک چیز ہے, جتنی ہے تم پر احسان کیا شکر ادا کرو بھائی, بڑی مہربانی آپ کی, امید ہے آئندہ بھی یہ کوفتوں کا سالن. مجھے صرف کوفتے پتہ کیوں یاد آتے ہیں کھانے میں, جب میں یہاں نیا نیا آیا نا تو ایک صاحب ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے کو سالن لے کر آتے تھے, بڑا مزے کا ہوتا تھا. وہ لاتے, مفتی صاحب یہ ہدیہ ہے, اس کے ساتھ روٹیاں بھی رکھی ہوتی. مجھے اچھا تو نہیں لگتا تھا لیکن میں نے کہا بیچارے اتنے اخلاص سے کر رہے ہیں, میں نے کہا چلو فری خود سے آ رہا ہے آنے دو. تو وہ اتنی پابندی سے لاتے تھے کہ گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا, کوفتے آ جائیں گے. ہم نے کہا چلو بیچارہ اخلاص سے لا رہا ہے. کچھ ہفتوں کے بعد مجھے خیال آیا یار جمعرات ہے اور کھانا بھی صرف کوفتے ہی ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ابا کے اصال ثواب کے لیے مجھے کھلا رہا ہو, کوئی ابا شب کا انتقال ہو گیا اور جمعرات کو بعض لوگ منتیں نظر و نیاز نکالتے ہیں. تو میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا, میں نے کہا آپ کے ابا زندہ ہیں؟ کہہ رہے نہیں, ان کا انتقال ہو گیا. کب ہوا جی؟ پچھلے مہینے ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ یہ ابا کے نام کا صدقہ تو نہیں نکالتے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا یار آپ نے ہمیں یہ سمجھا ہوا ہے یار, ہم عزت اللہ کا شکر ہے, ٹوٹی پھوٹی عزت ہے ہماری بھی یار, اور اللہ کا دیا ہمارے پاس بہت کچھ ہے, تو یہ دو کسی غریب کو کھلا دو بھائی اصال ثواب کے لیے, مسجد کے امام کو ابا کی روح کے ثواب کے لیے. تو بعض لوگوں کو اس پہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کون سی توہین ہے. توہین ہے, ہدیہ الگ چیز ہوتی ہے, اور اصال ثواب کے لیے یہ انسلٹ ہوتی ہے نا ہر آدمی. اب دیکھو زکوٰۃ ہر ایک کو بتا کے نہیں دی جا سکتی, بعض لوگ بے عزتی محسوس کرتے ہیں, وہی چیز ان کو گفٹ کہہ کے دو گے تو وہ سمجھیں گے کہ بھائی عزت دی ہے اس نے. تو عزت دار آدمی یہ چیزیں برداشت نہیں کرتا. تو وہ کیا ہوا ہے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو آپ اپنے ابا کی دعوت کرو, بلاؤ ابا کو گھر میں, ابا خوش ہوں گے. میرے بیٹے نے آج پوچھا, اور جب وہ کوفتے سامنے رکھو تو ان کو بولے یہ دادا کے اصال ثواب کے لیے ہیں, یہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا تو ان کی چونکہ دھنائی ہو رہی ہے, تو میں نے کہا کسی پہ صدقہ کروں تو ابا بھی کر دوں. ابا کہے گا کمبخت, میں تیرا باپ ہوں, مجھے تو میرا باپ سمجھ کے کھلا, ٹھیک ہے نا, میں نے جو تجھے کھلایا ہے تو کسی تیرے نانا کے اصال ثواب کے لیے نہیں کھلایا. تیری جو اسکول کی فیسیں دیتا تھا اس لیے تھوڑی کہ تیری نانی مر گئی تھی تو ان کا ثواب پہنچانے کے لیے. تجھے میں اس لیے دیتا تھا کہ تو میرا کیا ہے, بیٹا ہے, اور میری ذمہ داری ہے. تو باپ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ بیٹے کی ذمہ داری. ثواب تو ملے گا انشاءاللہ, اور ابا کو بھی پہنچ جائے گا اللہ نے چاہا تو, لیکن باپ کو کھلایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ کیا ہے, باپ ہے, اس کو تو ہمارا باپ بھی کھلائے گا. تو اسی طرح علماء کو اگر ہدیہ دیتے ہو تو اس لیے کہ بھائی یہ عالم ہے, ان کا ہم پر حق ہے. کسی بھی عالم کو ہدیہ دینا ہے اس میں یہ نیت نہ کیا کرے
چاچا کے ثواب اور ماموں کے ٹھیک ہے. اس میں یہ کہ بھائی یہ جیسے اپنے استاذ کو ہدیہ دیا جاتا ہے, بھائی استاذ ہے اس لیے دے رہے ہیں, ثواب تو انشاءاللہ ملے گا, وہ تو خود بخود اللہ کی طرف سے ملے گا. تو ابا کو کھلانا ہو, چاچا کو کھلانا ہو, ابا کو کیوں کھلاؤ بھائی ابا ہے, چاچا کو کیوں کھلاؤ بھائی چاچا ہے, بھائی کو کیوں. اب عید پہ لوگ دعوتیں کرتے ہیں نا بھائی بہنوں کی, اس لیے کہ رشتے دار ہیں, اس لیے تھوڑی کہ پچھلے سال چونکہ ہماری امی کا انتقال ہوا تھا تو ان کے ایصال ثواب کے لیے بہنوں کو کھلا رہے ہیں ہم, تو ایصال ثواب کے لیے غریب مسکین کو ادھر جا کے کسی کو کھلا دیا کریں.